مبارکہ تھی، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور اللہ جل شانہ نے اس میں یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ تو ایسے بندے کو بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو وہاں سے اگلی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی بھی چیزیں تھیں، حالانکہ چیزیں ابھی پیدا بعد میں ہونی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام اسی دن سکھا دیے جس دن پیدا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان سارے ناموں کو، اور کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اب تم سارے ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ سارے نام سکھائے اور انہوں نے یہ نام بتائے، اور اب فرشتوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی بتاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کیا عرض کی؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتے تو ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، لیکن قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، اب اللہ جل شانہ پھر ارشاد فرماتا ہے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے جو غیب ہیں ان کو زیادہ جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں دو باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ آدم علیہ السلام جس دن آپ کی تخلیق ہوئی اسی دن اللہ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، حالانکہ چیزیں ابھی بعد میں پیدا ہونی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے کہ جو ابھی بعد میں واقعات ہونے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ان کو جب اللہ نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے تو اس سے پھر خود بندہ سوچ لے کہ اپنے نبی جو آخری نبی اللہ کے، جن کا مقام اللہ نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا، ہر چیز کا علم، تو پھر اپنے حبیب کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اس کے بعد ایسے علم بھی اللہ نے عطا فرمائے اپنے نبیوں کو جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمائے، کیونکہ فرشتے یہاں ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، جبکہ آدم علیہ السلام آپ نے سارے نام بتا دیے وہاں پر۔ پھر یہ پتہ چلا کہ خلیفہ جو اللہ بنا رہا ہے اس کو جو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اس کی وجہ یہ بنی علم، کہ علم کی برکت سے اللہ نے
آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور یہی وجہ بنی کہ پھر اس وجہ سے ان کو یہ بتایا بھی کہ دیکھو تمہارے اوپر ان کو جو وجہ ترجیح ہے، جس وجہ سے ان کو مقام بڑا دیا گیا، خلیفہ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا خاص علم ان کو عطا فرمایا۔ اور تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میں خون ریزیاں کریں گے، زمین کے اندر فساد کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو جو ہم نے مقام دیا وہ علم کی بنا پر دیا ہے، اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے چونکہ اس کا ذکر بھی آئے گا کہ تم سجدہ کرو، تو سجدہ جو کیا وہ بھی وجہ کیا بنی؟ علم کی بیس پر، علم کی وجہ سے۔ تو علم وہ چیز ہے جو کہ بندے کو دیگر سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اسی سے یہ پتہ چلا کہ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کے قریب ہوگا، وہ اپنے رب کی زیادہ معرفت رکھے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا تو ظاہری بات ہے انہیں اپنا قرب بھی اتنا ہی عطا فرمایا۔ اور پھر جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں اور ساری کائنات کے اللہ نے جن کو آقا بنایا، تو ان کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ ما کانا اور وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونا ہے، وہ اللہ نے سارا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اور پھر ان کو کتنا قرب عطا فرمایا؟ معراج کی رات اس مقام پر فائز کیا کہ جس مقام پر نہ آج تک کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی پہنچ سکا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ خاص مقام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا علم ایسی چیز ہے کہ جو ایک تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسرا اللہ جس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے، یعنی قرب خاص میں رکھتا ہے، ان کو علم ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی علم دین پڑھنے، علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ۔